الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں اور مدنی چینل کے ناظرین، سلسلہ ہے نغمات رضا۔ اس سلسلے میں ہم اعلیٰ حضرت امام اہل سنت کے کلام کو سنتے بھی ہیں اور سمجھنے کی بھی کوشش کرتے ہیں۔ آج بہت ہی خوبصورت کلام ہم نے اپنے سلسلے میں شامل کیا ہے۔ وہ کلام کون سا ہے؟ رخ دن ہے یا مہر سما، یہ بھی نہیں وہ بھی نہیں، شب زلف یا مشک خطا، یہ بھی نہیں وہ بھی نہیں۔ سبحان اللہ۔ اس کے ذرا مشکل کلام میں الفاظ کچھ مشکل ہیں، لیکن آپ جیسے جیسے سمجھتے جائیں گے یہ کلام آپ پر پرت پرت کھلتا جائے گا، اس کی خوبصورتی سامنے آتی جائے گی کہ اعلیٰ حضرت نے کس طرح ثنا خوانی کی ہے، کس طرح نعت لکھی ہے۔ کیا کوئی شخص اس طرح بھی نعت تحریر کر سکتا ہے؟ یہ کمال ہے امام عشق و محبت اعلیٰ حضرت کا۔ رخ کہتے ہیں چہرے کو، مہر سما یعنی آسمان کا سورج، شب رات کو کہا جاتا ہے، مشک خطا خالص کستوری کو کہا جاتا ہے۔ اب اعلیٰ حضرت کیا لکھ رہے ہیں ذرا سمجھیے میرے میٹھے اسلامی بھائیوں، کہ میں اپنے پیارے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے چہرے کو کیا کہوں؟ آسمان کا سورج کہوں؟ لیکن سورج کو بھی تو روشنی نبی پاک کے نور ہی سے ملتی ہے، اور دن کا اجالا بھی پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے حسن کا جلوہ ہے، لہٰذا یہ دن نبی پاک کے چہرے جیسا تو نہیں ہو سکتا، اور سورج بھی پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے رخ انور کی یوں سمجھیے کہ صحیح مثال نہیں بن سکتا۔ پھر کہتے ہیں کہ نبی پاک کی زلف عنبری کو رات کہا جائے یا خالص کستوری جو نہایت خالص خوشبو ہوتی ہے، لیکن میرا یہ خیال بھی غلط ہے، کیونکہ رات کی تاریکی اور کستوری کی خوشبو بھی نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی زلفوں ہی کا فیض ہے۔ اور میرے میٹھے اسلامی بھائیوں، اعلیٰ حضرت گویا یہ سمجھا رہے ہیں کہ الفاظ نہیں مل رہے کہ نبی پاک کے چہرے کو میں آسمان کا سورج کہوں یا دن کہوں، یا نبی پاک کی زلفوں کو کالی رات کہوں یا کستوری خالص کستوری کہوں، یہ بھی نہیں وہ بھی نہیں۔ بات کے لیے الفاظ ہی نہیں مل رہے، کیونکہ کس رخ زیبا کا تذکرہ خیر ہو رہا ہے۔ دوبارہ اس شعر کو سنیے اور ایمان تازہ کر لیجئے، اور آپ اس شعر کو سمجھنے کے بعد یہ بھی سمجھ چکے ہوں گے کہ اس کلام میں کیا کچھ سننے کو ملنے والا ہے، کیا کچھ انشاءاللہ ہماری جس کو کہتے ہیں نا کہ طبیعت ہری بھری ہونے والی ہے۔ بہت نرالا انداز، بڑا پیارا انداز۔ رخ دن ہے یا مہر سما، یہ بھی نہیں وہ بھی نہیں، شب زلف یا مشک خطا، یہ بھی نہیں وہ بھی نہیں۔ رخ دن ہے یا مہر سما، یہ بھی نہیں وہ بھی نہیں، رخ دن ہے یا مہر سما، یہ بھی نہیں وہ بھی نہیں، رخ دل ہے یا مہر سما، یہ بھی نہیں وہ بھی نہیں، شب زلف یا مشک خطا، شب زلف یا مشک خطا، یہ بھی نہیں وہ بھی نہیں۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ اب نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی حقیقت کیا ہے اس کو بیان کرنے کی ایک ادنا سی کوشش نظر آ رہی ہے۔ ممکن میں یہ قدرت کہاں، واجب میں ابدیت کہاں، حیران ہوں یہ بھی ہے خطا، یہ بھی نہیں وہ بھی نہیں۔ سبحان اللہ۔ اب یہ ذرا تھوڑی سی مشکل اس کی اصطلاحات ہیں، ٹرمینالوجیز ہیں شریعت کی، ذرا سمجھنے کی کوشش کیجیے گا۔ ممکن کہتے ہیں جس کا ہونا نہ ہونا برابر ہو۔ ہم جو لوگ ہیں یہ ممکن ہے، نہ بھی ہوتے تو کوئی بات نہیں، ہونا نہ ہونا برابر ہے۔ لیکن میرے میٹھے اسلامی بھائیوں، اب لیکن دوسری جو اس کی ٹرمینالوجی ہے وہ ہے واجب، جس کا ہونا ضروری ہو اور نہ ہونا محال ہو، یعنی اس کا نہ ہونا ناممکن ہو، اور وہ ذات باری ہے، واجب الوجود ہے، مخلوق ممکن الوجود ہے، اور شریک باری یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ کو کوئی شریک ہونا ممتنع الوجود ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کو کوئی شریک ہونا یہ ممتنع الوجود ہے، یعنی جس کا نہ ہونا ضروری ہے اور اس کا ہونا محال ہو۔ لیکن رب وہ ہے جس کا ہونا ضروری ہے، نہ ہونا محال ہو، ناممکن ہو۔ تھوڑا سا مشکل ضرور ہے، لیکن اگر آپ سمجھ جائیں گے تو اب اعلیٰ حضرت کیا کہنا چاہ رہے ہیں۔ اچھا میں تھوڑے اور مشکل الفاظ کے معنی بھی بتا دوں۔ قدرت سے مراد یہاں طاقت مراد ہے، ٹھیک ہے۔ ابدیت، اب ذرا سمجھیے گا، ابدیت کہتے ہیں بندگی کو، اب خطا کس کو کہتے ہیں؟ بھول کو۔ اعلیٰ حضرت امام اہل سنت شعر میں بڑی گہری بات کہہ رہے ہیں
فرماتے ہیں کہ ہمارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام اتنی قدرتوں کے مالک ہیں، ایسے ایسے معجزات ہیں کہ آپ چاند کو 2 ٹکڑے کر دیتے ہیں، ڈوبے ہوئے سورج کو واپس پلٹا دیتے ہیں، درختوں کو اپنے پاس بلا لیتے ہیں، پتھروں کو کلمہ پڑھا لیتے ہیں، انگلیوں سے پانی کے چشمے جاری کر دیتے ہیں. ایسے ایسے معجزات ہیں عام آدمی کے لیے ممکن میں تو یہ طاقت ہی نہیں ہے، قدرت ہی نہیں ہے. یعنی عام انسان تو ایسا کر نہیں سکتا. آپ عام انسان سے تو ہٹ گئے، اب آپ خدا بھی نہیں ہیں کیونکہ آپ تو عبادت کرتے ہیں. واجب جو ہے، رب جو ہے وہ تو کسی کی عبادت نہیں کرتا، تو آپ رب بھی نہیں ہیں، آپ جو ہے وہ عام انسان بھی نہیں ہیں. اب اس شعر میں ایک کنفیوژن نظر آتی ہے کہ پیارے آقا ہیں کیا. اگلا شعر سنیں گے تو اس کی مزید وضاحت ہو جائے گی اور خوبصورت نتیجہ نکالا ہے. لیکن پہلے اس شعر کو دوبارہ سن لیں، پھر اگلے شعر میں اعلیٰ حضرت بتائیں گے کہ نبی پاک دراصل ہیں کیا. سبحان اللہ. پہلے شعر کو سمجھیے. فرماتے ہیں ممکن میں یہ قدرت کہاں، واجب میں عبدیت کہاں، حیران ہوں یہ بھی ہے خطا، یہ بھی نہیں وہ بھی نہیں. ممکن میں یہ قدرت کہاں، واجب میں عبدیت کہاں. ممکن میں یہ قدرت کہاں، واجب میں عبدیت کہاں. حیران ہوں یہ بھی ہے خطا، یہ بھی نہیں وہ بھی نہیں. حیران ہوں یہ بھی ہے خطا، یہ بھی نہیں وہ بھی نہیں. سبحان اللہ. اب ذرا نتیجہ کیا خوبصورت طریقے سے بیان کر رہے ہیں. حق یہ کہ ہیں عبد الہ اور عالم امکان کے شاہ، برزخ ہیں وہ سر خدا، یہ بھی نہیں وہ بھی نہیں. اب اعلیٰ حضرت کیا فرمانے، پہلے ذرا مشکل الفاظ کے معنی. عبد الہ اللہ کے بندے، عالم امکان مخلوق کو کہا جاتا ہے، شاہ یعنی بادشاہ، برزخ پردے والی درمیانی والی چیز، اور سر یعنی راز. اب اعلیٰ حضرت جو بات کر رہے ہیں نا وہ بڑی پیاری ہے. سچی بات تو یہ ہے کہ آپ اللہ عز و جل کے بندہ خاص ہیں، عام بندے نہیں، اور خدائی کے بادشاہ ہیں. اور اللہ اور اس کے مخلوق کے درمیان پردہ اور رابطہ ہونے کے ساتھ ساتھ اللہ تعالیٰ کا آپ خصوصی راز بھی ہیں. یعنی نبی پاک رب اور مخلوق کے درمیان واسطہ وسیلہ بھی ہیں، اللہ کے رازوں میں سے ایک راز ہیں. کیونکہ خود نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے ایک جگہ ارشاد فرمایا، میرے آقا فرماتے ہیں کہ میری حقیقت کو میرا اللہ ہی جانے. یعنی نبی پاک خود فرما رہے ہیں لم یعرفنی حقیقتی غیر ربی، میری حقیقت کو میرا اللہ ہی جانے. سبحان اللہ. اے میرے بیچ اسلامی بھائیوں، اعلیٰ حضرت نے ایک اور شعر میں اس بات کو کیا نا، لیکن رضا نے ختم سخن اس پہ کر دیا، خالق کا بندہ خلق کا آقا کہوں تجھے. اب ذرا سمجھیے گا اس شعر کو کیا لکھ رہے ہیں اعلیٰ حضرت. حق یہ ہے کہ حضور اللہ کے تو بندے ہیں اور ساری کائنات کے بادشاہ ہیں. خالق و مخلوق کے درمیان ایک امر فاصل ہیں، ادھر خدا سے لیتے ہیں ادھر خدائی میں بانٹتے ہیں. آپ نہ خدا ہیں اور نہ ہی اس سے جدا ہیں. خدا کی مخلوق ہیں مگر ساری مخلوق سے ممتاز ہیں، اور ساری مخلوق کے حاکم و سلطان ہیں. آپ کی رفت و عظمت اور آپ کی حقیقت مقدسہ کو خدا ہی جانے. آپ ایک راز خدا ہیں، یہ بھی نہیں وہ بھی نہیں. یعنی تم ذات خدا سے نہ جدا ہو نہ خدا ہو، اللہ ہی کو معلوم ہے کیا جانیے کیا ہو. کیا پیاری بات اعلیٰ حضرت لکھتے ہیں. اب ذرا آئیے شعر کو دوبارہ سنیں. کیا لکھتے ہیں اعلیٰ حضرت. حق یہ کہ ہے عبد الہ اور عالم امکان کے شاہ، برزخ ہیں وہ سر خدا، یہ بھی نہیں وہ بھی نہیں. حق یہ کہ ہے عبد الہ اور عالم امکان کے شاہ. حق یہ کہ ہے عبد الہ اور عالم امکان کے شاہ. برزخ ہے وہ سر خدا، برزخ ہے وہ سر خدا. یہ بھی نہیں وہ بھی نہیں، یہ بھی نہیں وہ بھی نہیں. سبحان اللہ سبحان اللہ. میٹھے اسلامی ذرا اگلا شعر سنیے گا. اعلیٰ حضرت لکھتے ہیں بلبل نے گل ان کو کہا، قمری نے سروے جاں فضا، حیرت نے جھنجلا کر کہا یہ بھی نہیں وہ بھی نہیں. سبحان اللہ سبحان اللہ.
اب یہاں مراد کمری کس کو کہتے ہیں؟ یہ فاختہ کی طرح ایک سفید پرندہ ہے، سرو جاں فضا، صنوبر کا خوبصورت درخت، جاں فضا تازگی دینے والا۔ اب یہاں حیرت سے مراد تعجب، جھنجھلانے سے مراد کیا؟ غصے میں آ کر، بے بس ہو کر۔ اب کیا خوبصورت بات کی ہے! کیا حیرت بھی کبھی بات کرتی ہے؟ مگر اعلیٰ حضرت کے پاس الفاظ کا وہ ذخیرہ ہے کہ ہمیں کہاں کہاں پہنچا دیتے ہیں۔ بات یہ لکھتے ہیں اعلیٰ حضرت کہ اس کا مطلب یہ بنتا ہے شعر کا، مدینے کے تاجدار اور امت کے غمخوار کو جب بلبل نے دیکھا تو پھول کہہ دیا، کمری نے یعنی فاختہ نے جب دیکھا تو نبی پاک کو صنوبر کا ایک جاں فضا، راحت بخشنے والا درخت کہہ دیا۔ حیرت نے دونوں کو ڈانٹ کر کہا کہ خبردار، جو محبوب خدا کو پھول یا صنوبر کہا، یہ تمام چیزیں بلکہ تم سب بھی محبوب خدا کے قدموں پر قربان، وہ تو قادر مطلق کے عبد القادر ہیں اور وجہ تخلیق کائنات ہے، ان کی وجہ سے یہ سارا جہاں بنا ہے۔ تو کسی چیز کی مثال، اس کائنات کی کسی چیز کی مثال نبی پاک کے لیے کیسے دی جا سکتی ہے؟ پیارے آقا کی خوبصورتی کو بیان کرنے کا کیا خوبصورت انداز ہے! اعلیٰ حضرت کے تخیل پر قربان، کہتے ہیں بلبل نے گل ان کو کہا، کمری نے سرو جاں فضا، حیرت نے جھجلا کر کہا، یہ بھی نہیں وہ بھی نہیں۔ بلبل نے گل کو کہا، قمری نے سرو جاں فضا، بلبل نے گل کو کہا، قمری نے سرو جاں فضا، حیرت نے جھنجلا کر کہا، یہ بھی نہیں وہ بھی نہیں، حیرت نے جھنجلا کر کہا، یہ بھی نہیں وہ بھی نہیں۔ سبحان اللہ سبحان اللہ، اسی خوبصورتی کی بات ہو رہی ہے، اسی تاب و توانائی کی بات ہو رہی ہے، اسی روشن چہرے کی بات ہو رہی ہے۔ انداز دیکھیں اعلیٰ حضرت کا، لکھتے ہیں خورشید تھا کس زور پر، کیا بڑھ کے چمکا تھا کمر، بے پردہ جب وہ رخ ہوا، یہ بھی نہیں وہ بھی نہیں۔ سبحان اللہ سبحان اللہ، ذرا سمجھیے اس شعر کو۔ خورشید کہتے ہیں سورج کو، کمر کہتے ہیں چاند کو۔ اب ذرا اعلیٰ حضرت اس میں کیا خوبصورت بات لکھ رہے ہیں، ذرا سنیے گا اور ایمان تازہ کیجئے کہ سورج اپنی آپ و تاب کے ساتھ طلوع ہوا اور سارے جہان کو روشن کر دیا، چاند اپنی تمام تر جلوہ سامانیوں کے ساتھ چمکا اور سارے عالم کو بکائے نور بنا دیا، مگر جب رخ والضحیٰ سے نقاب اٹھا، چاند کی چمک رہی نہ سورج کی دمک رہی، دونوں نے شرمندہ ہو کر منہ چھپا لیا اور محبوب خدا کے حسن و جمال کے آگے اپنا سر تسلیم خم کر دیا۔ اللہ غنی۔ اے میرے میٹھے اسلامی بھائیوں، کیا انداز ہے اعلیٰ حضرت کا۔ ایک اور جگہ اعلیٰ حضرت چاند اور سورج کو تھوڑی سی میٹھی میٹھی ڈانٹ بھی پلاتے ہیں نا، کہتے ہیں دیکھ ان کے آگے نا زیبا ہے دعویٰ نور کا، مہر لکھ دے یہاں کے ذروں کو مچلکا نور کا، یہ جو مہر و ماں پہ ہے اطلاق آتا نور کا، آقا بھیک تیرے نام کی ہے استعارہ نور کا۔ کمال کرتے ہیں اعلیٰ حضرت بھی۔ ذرا سوچئے کہ نبی پاک کے چہرہ انور کی زیبائش کو کس پیارے انداز میں بیان کر رہے ہیں۔ شعر کو سنیے اور ایمان تازہ کیجئے۔ خورشید تھا کس زور پر، کیا بڑھ کے چمکا تھا کمر، بے پردہ جب وہ رخ ہوا، یہ بھی نہیں وہ بھی نہیں۔ خورشید تھا کس زور پر، کیا بڑھ کے چمکا تھا قمر، خورشید تھا کس زور پر، کیا بڑھ کے چمکا تھا قمر، بے پردہ جب وہ رخ ہوا، بے پردہ جب وہ رخ ہوا، یہ بھی نہیں وہ بھی نہیں، یہ بھی نہیں وہ بھی نہیں۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں، ذرا اگلا شعر سنیے۔ لکھتے ہیں ڈر تھا کہ عصیاں کی سزا اب ہوگی یا روز جزا، دی ان کی رحمت نے صدا، یہ بھی نہیں وہ بھی نہیں۔ عصیاں کہتے ہیں گناہوں کو، روز جزا قیامت کے دن کی بات ہو رہی ہے۔ امام عشق و محبت اعلیٰ حضرت بڑی پیاری امید افزا بات لکھتے ہیں کہ ڈر تو بہت ہے کہ گناہوں کی سزا دنیا میں ملنی ہے یا قیامت کے دن ملنی ہے۔ گناہ ہی گناہ ہیں، جرم ہی جرم ہیں، اگر پکڑ ہو گئی تو مارے جائیں گے، مگر ایک دلاسا ضرور ہے کہ نبی پاک کے امتی ہیں
اور آقا کی رحمت تو وہ ہے، نبی پاک کی شفاعت سے اتنی امید ہے کہ دی ان کی رحمت نے صدا، آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی رحمت کی صدا آئی کہ میرے امتیوں گھبراؤ نہیں، نہ دنیا میں سزا ہوگی نہ آخرت میں سزا ہوگی، یہ بھی نہیں وہ بھی نہیں۔ یہی وہ انداز اعلیٰ حضرت نے اپنے ایک اور کلام میں لکھا نا، کیا خوبصورت گناہ گاروں کو دلاسا دیا، کیا ہی ذوق افزا شفاعت ہے تمہاری واہ واہ، قرض لیتی ہے گناہ پرہیزگاری واہ واہ۔ ذرا اس شعر کو سنیے اور ایمان کو تازہ کیجئے اور نبی پاک کی رحمت اور آپ کی عنایت پر بھروسے کو مزید مضبوط کیجئے۔ لکھتے ہیں، ڈر تھا کہ عصیاں کی سزا اب ہوگی یا روز جزا، دی ان کی رحمت نے صدا، یہ بھی نہیں وہ بھی نہیں۔ ڈر تھا کہ کی سزا اب ہوگی یا روز جزا، ڈر تھا کہ سیاہ کی سزا اب ہوگی یا روز جزا، دی ان کی رحمت نے صدا، دی ان کی رحمت نے صدا، یہ بھی نہیں وہ بھی نہیں، یہ بھی نہیں وہ بھی نہیں۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ اعلیٰ حضرت نے اب گویا اپنے آپ کو جھنجھوڑنے کی اور ہم سب کو جھنجھوڑنے کے لیے یہ شعر لکھا۔ لکھتے ہیں، دن لہو میں کھونا تجھے، شب صبح تک سونا تجھے، شرم نبی خوف خدا، یہ بھی نہیں وہ بھی نہیں۔ اس کے کچھ مشکل الفاظ کے پہلے معنی سمجھ لیں۔ یہاں میرے میٹھے اسلامی بھائیوں، لہو سے مراد کھیل کود ہے، فضول وقت کو ضائع کرنا، کھونا یعنی ضائع کرنا، شرم نبی یعنی نبی پاک کے در کی حیا بھی نہیں، خوف خدا سے مراد اللہ کا خوف بھی نہیں۔ اب اس شعر میں امام عشق و محبت اعلیٰ حضرت ہمیں کیا سمجھا رہے ہیں کہ اے غافل مسلمان، تیرے دن کھیل میں گزرتے ہیں اور راتیں یاد الہی سے غفلت میں گزار دیتا ہے، نہ تجھے خدا کا خوف ہے کہ آخر مر کر اس کی بارگاہ میں جانا ہے، اور نہ ہی تجھے اپنے نبی سے شرم و حیا آتی ہے کہ روز محشر ان کو بھی منہ دکھانا ہے۔ اس غفلت کے اسباب تو بہت زیادہ ہیں، مگر اے میرے میٹھے اسلامی بھائیوں، اعلیٰ حضرت نے گویا ہم سب کو جھنجھوڑا ہے کہ جب اللہ کو بھی منہ دکھانا ہے، رب کی بارگاہ میں حاضر بھی ہونا ہے، پیارے آقا کی شفاعت کی خیرات بھی لینی ہے، پھر اتنی غفلت کس بات؟ اے میرے میٹھے اسلامی بھائیوں، آئیے آج اس سلسلے کی برکت سے نیت کر لیں کہ نمازوں کی پابندی کریں گے، گناہوں بھری زندگی سے توبہ کر لیجئے۔ جو آقا اتنے کریم ہیں، جو رب اتنا رحیم ہے، ہم کیوں نہ اس رب عز و جل کی اطاعت کریں، نبی پاک کی سنتوں پر عمل کریں۔ اعلیٰ حضرت کے شعر کو ذرا دل کے کانوں سے سنیے۔ لکھتے ہیں، دن لہو میں کھونا تجھے، شب صبح تک سونا تجھے، شرم نبی خوف خدا، یہ بھی نہیں وہ بھی نہیں۔ دن لہو میں کھونا تجھے، شب صبح تک سونا تجھے، دل لہو میں کھونا تجھے، شب صبح تک سونا تجھے، شرم نبی خوف خدا، شرم نبی خوف خدا، یہ بھی نہیں وہ بھی نہیں، یہ بھی نہیں وہ بھی نہیں۔ نفس کو جھنجھوڑنے کا سلسلہ جاری ہے، نصیحت کا سلسلہ جاری ہے۔ لکھتے ہیں، رزق خدا کھایا کیا، فرمان حق ٹالا کیا، شکر کرم ترسے سزا، یہ بھی نہیں وہ بھی نہیں۔ یہاں اس سے مراد کیا ہے؟ فرمان حق یعنی اللہ کا حکم ٹالنا یعنی بہانے بنانا، شکر کرم یعنی کرم کا شکریہ ادا کرنا، ترس سزا یعنی سزا کا ڈر ہونا۔ اعلیٰ حضرت لکھتے ہیں کہ اللہ ہی کا کھا رہے ہو، رب کا رزق بھی کھا رہے ہو، اسی کی نافرمانی کر رہے ہو، کچھ تمہیں شکریہ کا بھی خیال نہیں آتا، کرم نوازیاں اتنی ہے، شکر بھی گناہ چھوڑ دو۔ اچھا، ترس سزا، گناہ سزا کا خوف بھی نہیں ہے کہ قیامت کے دن اللہ ناراض ہوا تو جہنم کے کہیں حقدار نہ بن جاؤ، نہ تمہیں اللہ کی نعمتوں پر شکر یاد آتا ہے، نہ سزا کا خوف سمجھ آتا ہے، اللہ ہی کا رزق کھا رہے ہو اور اسی کی نافرمانی کر رہے ہو۔ بڑا زبردست میسج ہے یہ ہم سب کے لیے۔ دنیا میں بھی ہم کسی کے یہاں نوکری کریں، وہ تنخواہ دے تو ہم چاہتے ہیں وہ ناراض نہ ہو جائے،
کوئی ہمارا خیال رکھے، کوئی ہمیں تحفہ دے، ہم اس کی فیور، اس کی یوں سمجھے شکریہ میں اسے ناراض نہیں کرتے کہ یار اس نے میرا بڑا خیال رکھا ہے، رب کریم کا دیا ہوا رزق ساری زندگی کھایا، اتنی مہربانیاں اس کی، پھر بھی اس کا فرمان ٹال رہے ہیں، پھر بھی اس کی احکام کو نہیں مان رہے، تمہیں اللہ کے کرم کا شکریہ ادا کرنا بھی نہیں آتا اور اس کی سزا کی خوف بھی نہیں ہے، یہ بھی نہیں ہے، وہ بھی نہیں ہے۔ کیا پیارا انداز ہے، اللہ کرے کہ ہم نصیحت حاصل کریں۔ لکھتے ہیں رزق خدا خایا کیا، فرمان حق ٹالا کیا، شکر کرم ترس سزا، یہ بھی نہیں وہ بھی نہیں۔ رزق خدا کھایا کیا، فرمان حق ٹالا کیا، رزق خدا کھایا کیا، فرمان حق ٹالا کیا، شکر کرم ترس سزا، شکر کرم ترس سزا، یہ بھی نہیں وہ بھی نہیں، یہ بھی نہیں وہ بھی نہیں۔ میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں، وقت ہوا ہے عطر کلام کا۔ جی ہاں، مقطع اعلیٰ حضرت، مقطع کلام ذرا سنیے گا کیا لکھتے ہیں۔ ہے بلبل رنگی رضا یا طوطی یہ نغمہ سرا، حق یہ کہ واصف ہے تیرا، یہ بھی نہیں وہ بھی نہیں۔ سبحان اللہ، رنگی کہتے ہیں رنگ دار کو، نغمہ سرا یعنی گانے والی، واصف تعریف کرنے والا۔ تھوڑا سا مشکل شعر ہے لیکن اس کو سمجھیں گے تو اعلیٰ حضرت کی شاعری کا ایک اور خوبصورت پہلو سامنے آئے گا۔ اعلیٰ حضرت لکھتے ہیں کہ اے میرے پیارے آقا، آپ کا گدا احمد رضا اپنے آپ کو بلبل رنگی مزاج کہے جو ہر وقت آپ کی نعت میں مست رہتا ہے، یا طوطی نغمہ سرا کہے جو آپ کی شان اقدس میں ہر وقت رطب اللسان رہتا ہے، مگر میں ان دونوں میں سے کچھ بھی نہیں ہوں، میں تو بس آپ کا ادنا ثناخواں ہوں، اور یہ ثناخوانی اگر آپ قبول فرما لیں تو یہی میری مغفرت کا ذریعہ ہے۔ حق یہ ہے کہ واصف تیرا، حق یہی ہے کہ آقا بس آپ کا گدا ہوں، آپ کا ثناخواں ہوں، نہ طوطی نغمہ سرا ہوں، نہ بلبل رنگی ادا ہوں، آپ کا ادنا گدا ہوں۔ کیا شاندار انداز ہے، یہ بھی نہیں وہ بھی نہیں۔ سبحان اللہ سبحان اللہ، ان کی ساری سیکھنی ہو تو اعلیٰ حضرت سے سیکھیے۔ کیا لکھتے ہیں ذرا غور سے سنیے۔ ہے بلبل رنگی رضا یا طوطی یہ نغمہ سرا، حق یہ ہے کہ واصف تیرا، یہ بھی نہیں وہ بھی نہیں۔ ہے بلبل رنگی رضا یا طوطی نغمہ سرا، ہے بلبل رنگی رضا یا طوطی نغمہ سرا، حق یہ کہ واصف ہے تیرا، یہ بھی نہیں وہ بھی نہیں، یہ بھی نہیں وہ بھی نہیں، رخ دن ہے یا مہر سما، یہ بھی نہیں وہ بھی نہیں۔ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ، اعلیٰ حضرت کی کیا بات ہے۔ اللہ کریم تربت اعلیٰ حضرت پر کروڑوں انوار و تجلیات کی بارش برسائے اور ہمیں بھی اعلیٰ حضرت کے عشق مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا ایک ذرہ نصیب فرمائے۔ مدنی چینل دیکھتے رہیے، اگلے سلسلے نغمات رضا میں ایک اور کلام رضا لے کر حاضر ہوں گے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالیٰ علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔